السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آج آپ جن علاقوں میں رہائش پذیر ہیں ان علاقوں کو فتح کرنے کے لیے کتنے راجوں، مہاراجوں اور ان کی افواج نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے؟ ان علاقوں میں کون کون سے مذاہب رائج رہے؟ اگر آپ میری طرح ہسٹری لور ہیں تو میں اون محمد شاہ آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آپ کے لیے ایک نئی سیریز لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے نو یور سیلف۔ اس سیریز کے اندر ہم بر صغیر کی مکمل سٹوری کو کور کریں گے، مختلف کتابوں سے لیا گیا علم آپ تک انتہائی دلچسپ انداز سے پہنچائیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ ویسے تو ہندوستان کی کہانی کا آغاز ایک خونریز جنگ سے ہوتا ہے، لیکن آپ سب کی توجہ برقرار رکھنے کے لیے ہم اس کہانی کا آغاز سری کرشن سے کریں گے۔ سری کرشن کے بارے میں ہندو عقیدہ رکھنے والے لوگ مختلف عقائد کے قائل تھے۔ کچھ لوگ اسے بنی آدم کا سردار یعنی تمام انسانوں سے افضل سمجھتے تھے، کچھ لوگ اس کی پیغمبری کے قائل تھے تو کچھ لوگ اسے خدا کا پورن اوتار سمجھ کر اس کی پوجا کرتے تھے۔ ہندوستان کے تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ سری کرشن ہندوستان کے ہی ایک علاقے متھرا میں پیدا ہوا۔ اس وقت متھرا میں راجا کنس والی متھرا کا راج چلتا تھا۔ اس کی ولادت اور تعلیم و تربیت کا قصہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ اس وقت کے ستارہ شناسوں یعنی نجومیوں نے راجا کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ لڑکا کرشن آپ کے قتل کا باعث بنے گا۔ بادشاہ نے یہ بات سنتے ہی ایک حکم نامہ جاری کیا جس میں اس لڑکے کو پیدا ہوتے ہی قتل کرنے کے احکامات صادر فرمائے گئے۔ لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ یہ لڑکا پیدا ہوا، اس نے آہیر مسمی نند کے گھر میں پرورش پائی، جادو ٹونے کا علم سیکھا اور اسی علم کے ذریعے راجا کنس والی متھرا کو قتل کروا دیا۔ راجا کو قتل کروانے کے بعد اس شخص نے حکومت یعنی تخت مرحوم راجا کنس والی متھرا کے باپ اوگرسین کے حوالے کر دیا۔ لیکن یہ اوگرسین علامتی حکمران تھا، دراصل تمام حکومت اسی سری کرشن کے ہاتھ میں تھی۔ کیونکہ یہ سری کرشن کمال کا جادوگر تھا، اس لیے اس نے اپنے کرشموں اور شعبدے بازیوں سے عوام میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کر لیا اور لوگ اسے خدا سمجھ کر اس کی پوجا کرنے لگے۔ اس نے اپنی زندگی کے 32 سال انتہائی عیش و عشرت میں گزارے۔ 32 سال بعد اس کے مخالفین نے اس پر حملے شروع کر دیے۔ بہت سے حملے ہوئے، لیکن ایک حملہ راجا ہری سنگھ اور مغربی ملیچوں نے جب مل کر اس پر کیا تو یہ اس کی تاب نہ لا سکا۔ مغربی ملیچ اس وقت ایسے لوگوں کو کہا جاتا تھا جو لوگ ہندو دھرم اور آئین سے باہر تصور کیے جاتے تھے۔ یہ شخص وہاں سے بھاگا اور احمد آباد گجرات کے نزدیک دریائے شور کے ساتھ واقع ایک قلعے میں اس نے پناہ لی۔ اس کے بعد مسلسل 70 سال اس نے مختلف طریقوں سے تخت واپس لینے کی کوششیں کیں، لیکن اس کی تمام کوششیں بے سود گئیں اور اس نے 125 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ یہاں پر تاریخ کا ریکارڈ درست رکھنے کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج بھی کچھ ہندو اس بات پر متفق ہیں کہ یہ زندہ ہے اور اس نے خود روپوشی اختیار کی ہوئی ہے اور یہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ لیکن اس کے مرنے کے ساتھ ایک عورت کی بد دعا کا ذکر آتا ہے جو اس بات کو ریجیکٹ کر دیتی ہے کہ یہ شخص زندہ ہے۔ وہ بد دعا کیا تھی اور وہ کون سی ماں تھی جس نے اپنے بیٹے کو ننگا دیکھنے کی خواہش ظاہر کی؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ناؤ یور سیلف کی دوسری قسط کا انتظار کیجیے گا۔